بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حَتَّى اشْتَرَى أَوْ بَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ. اب ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ رب المال نے مضارب کو معزول کر دیا. مضارب بنانے کے بعد، عقد کے بعد معزول کر دیا. اب مضارب کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھ کو معزول کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنا کام کیا، خریداری کی یا خریدا تھا تو بیچ دیا. تو معزول ہونے کے بعد اس کا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیثیت وکیل کی ہے، اور وکیل کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ جب تک اس کو اپنے معزول ہونے کا علم نہ ہو جائے تب تک اس کا عمل درست مانا جائے گا، ہے نا، جو وکالت کے طور پر وہ کر رہا ہے. تو اس طور پر یہاں بھی اس نے کیا ہے، اس لیے اس کا یہ تصرف کیا ہے؟ درست ہے. ٹھیک. وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوضٌ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذَلِكَ. اب اگر معلوم نہ ہو تو یہ صورت تھی. اگر معلوم ہو تو رب المال نے اسے معزول کر دیا اور مضارب کو پتہ بھی چل گیا کہ میں معزول کر دیا گیا ہوں، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے اب دو صورت ہے. یا تو اس کے پاس جو مال ہے وہ نقد کی صورت میں ہے یا سامان کی صورت میں ہے نا. نقد کی صورت میں بھی ہو تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ یا تو جو ابھی رب المال نے دیا ہے اسی نقد کی صورت میں ہے، یا ایک مرتبہ سودا کر چکا ہے اور اس کا دام آ گیا ہے وہ نقد کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس اعتبار سے حکم تھوڑا سا بدلے گا. کیا؟ اگر معزول ہونے کا پتہ چل جائے لیکن اس کے پاس جو مال ہے وہ سامان کی شکل میں ہے تو اس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ اسے بیچے اور پیسہ حاصل کرے، دام حاصل کرے، ہے نا. سامان نہ رہے اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں کیا آ جائے؟ پیسہ آ جائے، ہے نا. جی. اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معزول ہو گیا کا یہ معزول ہونے سے یہ اختیار اس کا مسلوب نہیں ہوتا، یہ اختیار باقی رہتا ہے. کون سا؟ سامان کو نوٹ میں، ہے نا، پیسے میں بدلنا، یہ اختیار اس کا باقی رہتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ رب المال نے اسے پیسہ دیا تھا مضاربت کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ عقد فسخ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پونجی اس کو لوٹائی جائے، ہے نا. جو اس نے راس المال دیا تھا وہ لوٹا دیا جائے، اور راس المال جب لوٹائے گا تو جیسا راس المال تھا اسی طور پر لوٹائے گا. اتفاق یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی پیسہ ہے ہی نہیں، سامان ہے، کیونکہ پیسے سے اس نے سامان خرید لیا تھا. تو اب کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں پیسہ بنانا اس کی ذمہ داری ہے تاکہ اس کو لوٹا سکے. ایک بات. دوسری بات، نفع میں یہ شریک ہے، اور نفع کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب مال آئے گا، جب درہم و دینار روپیہ پیسہ آئے گا. سامان سے نفع کا پتہ نہیں چلتا. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس لیے کہ جو سامان 5,000 کا ہو وہی سامان 6,000 میں بھی بک سکتا ہے اور وہی سامان 4,000 میں بھی بک سکتا ہے نا. تو سامان سے طے نہیں ہوگا کہ نفع ہوا کہ نہیں ہوا. کس سے طے ہوگا؟ جب روپیہ پیسہ آئے گا تو اس سے طے ہو جائے گا. کاہے کہ 5,000 دیا تھا، اب 6,000 مل گیا سامان بیچنے کے بعد، تو سمجھ میں آ گیا 5,000 کیا بولتے ہیں اس کو، پونجی ہے اور 1,000 فائدہ ہے. تو اس لیے اس کو یہ اختیار ہے. اب اس سے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ جب روپیہ پیسہ وہ بنا لے گا تو اب اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوبارہ خرید و فروخت شروع کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اجازت مجبوری کی وجہ سے تھی، ہے نا. اور جب روپیہ پیسہ بن گیا تو اب معزولی کام کر جائے گی اور آگے کا تصرف اس کا ختم ہو جائے گا. اسی کہتے ہیں وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ. اور اگر اپنے معزول ہونے کا علم ہو
اور مال سامان کے صورت میں اس کے پاس ہو، فلہو تو اس کو اختیار ہے کہ اس سامان کو بیچے، اور معزولی یعنی معزول کیا جانا اس عمل سے اس کو نہیں روکے گا۔ ثم لا یجوز، پھر جائز نہیں اس کے لیے کہ اس کے دام سے، جو سامان مل گیا اب ہے نا، اس کے دام سے کوئی دوسری چیز خریدے، ٹھیک ہے۔ تو حاصل کیا نکلا؟ حاصل یہی نکلا کہ معزولی کے وقت اس کے پاس اگر پیسہ ہو تو آگے اب معاملہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو واپس کرنا تھا اور جس چیز سے نفع واضح ہونا تھا وہ چیز اس کے پاس ہے نا، یہ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب اگلا مسئلہ اسی طرح کا، اسی سے جڑتا ہوا۔ کہتے وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ قَدْ نَزَّتْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ، اگر رب المال نے اسے معزول کیا اور راس المال، اس کو پونجی کہہ لو ہے نا یا مال کہہ لو، وہ درہم یا دینار کی شکل میں ہے، جس کو ہم روپیہ پیسہ کہہ رہے ہیں ابھی ہے نا، شکل میں ہے، قد نزت، جو نزجہ پکنے کے معنی میں آتا ہے نا، اور نزہ بولتے ہیں کہ سامان سے درہم و دینار کی شکل حاصل ہو جانا ہے نا، تو یعنی پیسہ حاصل ہو جانا، کیش ہو جانا ہے نا، یہ کہہ لو۔ تو اب معنی کیا ہو جائے گا کہ اس کے پاس درہم یا دینار ہے کیش کی شکل میں ہے نا جی۔ اب یہ کیش کی شکل میں دو صورت میں ہو سکتا ہے، یا تو سودا کرنے کے بعد ملا ہے یا پہلے ہی والا ہے نا۔ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ، تو اب اس کو یہ اختیار نہیں کہ معزولی کے بعد اس کیش میں تصرف کرے، ہے نا، سمجھ میں آ گئی بات؟ وَإِذَا افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيهِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى اقْتِضَاءِ الدُّيُونِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْاقْتِضَاءُ وَيُقَالُ لَهُ وَكِّلْ رَبَّ الْمَالِ فِي الْاقْتِضَاءِ۔ اب ایک اگلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عقد مضاربت کبھی کبھی بہت دنوں تک چلتا ہے اور کبھی ایک دو سودے کے بعد آدمی توڑ دیتا ہے۔ جیسے قافلہ نکل رہا ہے تجارت کے لیے، ایک آدمی نہیں جا سکتا، اس کے پاس پیسہ ہے، اس نے دوسرے کو دیا کہ تم تجارت کرنا، تو اب وہ لوٹ کر کے آیا، حساب برابر کر لیا آپس میں ان دونوں نے کہ یہ آپ کا دیا ہوا پیسہ ہے، اتنا نفع ہوا، اس میں جیسا معاہدہ ہو تقسیم کر لیا، تو اسی وقت ختم ہو گیا ہے، سمجھے؟ یہ صورت، ارے یہ صورت ہوتی ہے کرتے رہو کوئی بات نہیں ہے نا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ دونوں جب یہ عقد ختم کر رہے ہوں ہے نا، تو دیکھا جائے گا کہ مال ادھار میں بھی کچھ لگا ہوا ہے یا سب وصول ہو چکا ہے، کیونکہ بزنس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی بیچا تو ہوں لیکن وہاں سے اتنا روپیہ نہیں آیا ہے، وہاں سے اتنا روپیہ باقی ہے، تو اب دونوں جدا ہو رہے ہوں، ڈائری لے کر کے بیٹھے حساب کتاب کرنے کے لیے، تو مضارب کہہ رہا ہے کہ 50 روپیہ ادھر کا باقی ہے، 500 روپیہ ادھر کا باقی ہے، 5500 روپیہ ہے نا، اور نفع ہوا تھا 1100 روپیہ، تو 5500 روپیہ کیش ہے، یہ میں لے لیتا ہوں ہے نا، اور جو 5500 روپیہ ادھار ہے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے ایسے موقع سے۔ تو کہتے ہیں ایسے موقع پر دیکھا جائے گا کہ مضارب کو نفع میں سے اس کا حصہ مل چکا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر مضارب کو نفع میں سے اس کا حصہ مل چکا ہے نا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جس کام کے لیے اجرت پر رکھا تھا، اجرت یہ ایک اعتبار سے اس کو جو مل رہا ہے شرکت ہی کے طور پر سے، لیکن وہ اجرت ہے نا، اس کی محنت کی اجرت ہے، نوعیت تھوڑی سی بدلی ہوئی مگر ہے تو اجرت ہی۔ تو اگر وہ اجرت لے چکا ہے تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادھار اور بقایا وصول کر کے لائے، ہے نا۔ لیکن اگر اس نے اجرت نہیں لی، دونوں جدا ہوئے، اور جدا ہونے کے بعد جو اس کا بنتا تھا مثال کے طور پر 6000 ہو گیا ہے،
اور اس نے 500 روپیہ نہیں لیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم وصول کرو. یا 5000 دیا تھا، 5000 ہے، ابھی سودا کرنے کے بعد کچھ نفع نہیں ہوا ہے تو وہ تو راس المال ہے، رب المال کے پاس چلا جائے گا. مضارب کو کچھ نہیں ملا تو جب اس کو کچھ نہیں ملا ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم یہ وصول کر کے دو. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی صورت میں اجرت لینے کے بعد کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اسی کی اجرت لیا ہے. اور دوسری صورت میں اس نے اجرت نہیں لی تو گویا اب تک اس نے جتنا کام کیا یہ تبرع ہے، احسان ہے اس کا، ہے نا. اور احسان کرنے والے کو مزید احسان کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، ہے نا. تو اس لیے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں تک وہی بات ٹھیک ہے. تو گویا اگر نفع پا چکا ہو تو بقایا کی وصولی اسی کے ذمہ ہے، رب المال کی نہیں مضارب. ہاں اگر نفع پا چکا ہو تو جی نفع پا چکا ہو تو، اور اگر نفع نہیں پایا ہے تو بقیہ کی وصولی مضارب کے سر نہیں ہے، وہ وصول نہیں کرے گا. تو کون کرے گا بھائی؟ اگر وصولی نہیں کرتا ہے تو رب المال کا نقصان ہوگا. تو کہتے ہیں جب اس کے ذمہ لازم نہیں ہے اور عقد اسی نے کیا ہے، رب المال نے تو کیا نہیں ہے نا، مضارب نے کیا ہے، تو وصولی کا حق مضارب ہی رکھتا ہے نا. تو اب اگر وہ نہیں وصول کر رہا ہے تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ تم رب المال کو اپنا وکیل بنا دو وصولی کے لیے. تو جب وکیل بنا دو گے تو یہ وصولی کرے گا تمہارے نام سے، ہے نا، تمہارے لیے وصولی کرے گا. یعنی دینے والا دے گا رب المال کو، مگر کس کے لیے دے گا؟ مضارب کے لیے دے گا، ہے نا. اور جیسے ہی ملا کس کو؟ رب المال کو، یہ اس کا ہو جائے گا، رب المال کا ہو جائے گا، مضارب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا اپنا مال وصول کرنے کے لیے خود اسے وکیل بننا پڑے گا، کس کا؟ مضارب کا، ہے نا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ عقد میں مباشر وہ نہیں تھا، عاقد وہ نہیں تھا. عاقد کون تھا؟ مضارب تھا. تو اب جو عقد میں بیع میں جو عاقد و مباشر ہوتا ہے احکام اسی کی طرف لوٹتے ہیں، ہے نا. نکاح کی طرح نہیں ہے کہ کوئی نکاح کرا دیا تو احکام اس کی طرف نہیں لوٹیں گے، میاں بیوی کی طرف لوٹیں گے، ہے نا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا ہے؟ عاقد اور مباشر کی طرف حکم لوٹتا ہے. تو ایسی صورت میں گویا کہ یہاں پر حکم دیا جائے گا کہ وہ رب المال کو اپنا وکیل بنا دے، ہے نا، تاکہ وصول کرے. سمجھ میں آ گئی پوری بات؟ کہتے ہیں وَإِذَا اس صورت میں ہوگا نا جب کیا کہتے ہیں نفع حاصل نہ کرے، نفع حاصل نہ کرے، ہاں تب نہ احسان ہے اس کا. کہتے ہیں وَإِذَا افْتَرَقَا، جب دونوں جدا ہوں، اور وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ، اور مال میں قرض ہو. دیکھنے میں لگتا ہے کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ ان پر کچھ قرض چڑھا ہوا ہو، ہے نا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مال کچھ ادھار ہو. سیدھا لکھنا، مال کچھ ادھار ہو، ہے نا، یعنی مال میں کچھ بقایا ہو تو اس کو بھی دیون ہی تعبیر کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان پر دین نہیں ہے، ان کا دین کسی اور پر ہے. وقد ربح المضارب فیہ، اور مضارب نے اس میں نفع حاصل کر لیا ہے نا، اس سودے میں. اجبرہ الحاکم علی اقتضاء الدیون، تو حاکم مجبور کرے گا اس کو کس پر؟ ادھار کی وصولی پر. اقتضاء مطالبہ، ادھار کے مطالبے پر، بقائے کے مطالبے پر حاکم اسے مجبور کرے گا. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، اور اگر مال میں نفع نہ ہو، مطلب اس نے نفع نہ لیا ہو. دو صورت ہوئی نا، میں نے بتایا دونوں کو. 5000 دیا تھا، 5 ہی ہزار رہ گیا، ہے نا، تب بھی یہی حکم ہے. اور 5000 دیا تھا، 6000 ہو گیا مگر وہ نفع نہیں لے رہا ہے، تب بھی یہی حکم ہے. اور اگر مال میں نفع نہ ہو، لم یلزمہ الاقتضاء، ہے نا، اس پر لازم نہیں ہے مطالبہ کرنا، ہے نا. وَيُقَالُ لَهُ، مگر اس کو کہا جائے گا وکل رب المال فی الاقتضاء، رب المال کو تقاضے کا وکیل بنا دو، ہے نا، کہ وہ جا کر کے وصول کرے. ٹھیک ہے، تقاضا بولتے ہیں اردو میں. تقاضا کرنا مطلب بقایا مانگنا. ہو گئی بات. وما ہلاک من مال المضاربۃ فهو من الربح دون راس المال. اب ایک سوال یہ ہے کہ سودا کیا مضاربت کا، نفع حاصل ہوا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہلاک ہو گیا، مجموعی میں سے کچھ ہلاک ہو گیا. 5000 دیا تھا،
10,000 ہو گیا لیکن 2,000 ڈوب گیا کسی وجہ سے، ہلاک چوری ہو گیا، جو بھی صورت ہو، ہے نا، ادھر جائے گا یہ. تو کہتے ہیں یہ نفع کی طرف جائے گا، راس المال کی طرف نہیں جائے گا. راس المال بہرحال اسی طور پر اس کو ادا کرنا ہے. تو 5,000 رب المال کے حوالے کرے گا، بقیہ جو 3,000 بچا اس میں جیسا دونوں نے معاہدہ کیا اسی طور پر آپس میں تقسیم کر لیں گے. ٹھیک ہے. کہتے کہ وما ہلاک من مال المزاربت، مزاربت کے مال میں سے جو ہلاک ہو جائے فہو من الربح دون راس المال، تو وہ کس سے ہوگا؟ نفع سے ہوگا، نہ کہ راس المال. راس المال ہی ہلاک ہو جائے گا تو نفع کی بنیاد اسی پر نہ ہے، تو نفع پھر کہاں سے پایا جائے گا؟ اس لیے راس المال بہرحال برقرار رہے گا، کیونکہ نفع میں کمی زیادتی ہو سکتی، راس المال تو بین ہی رہے گا. فإن زاد الحالق علی الربح فلا ضمان علی المضارب فیہ. اب ایک سوال یہ ہوا کہ 5,000 دیا تھا، 10,000 نفع ہوا، 8,000 ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں دیکھا جائے گا یہ 8,000 کے ڈوبنے میں مضارب کا ہاتھ تو نہیں ہے. اگر مضارب کا ہاتھ ہو تو ضمان دے گا وہ، ہے نا، وہ ضامن بنے گا، اس کو بھرنا پڑے گا. اور اگر مضارب کا ہاتھ اس میں نہیں ہے، سودا خریدا، 5,000 دیا تھا، 5,000 کا سودا خریدا، مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا اور وہ سودا 3,000 کا ہو گیا، یہ اس کے بس میں نہیں تھا. تو یہ جو کم ہوا ہے یہ کم ہونا اس کے اختیار میں نہیں، لہٰذا اب اس کی ضمانت اس کے سر نہیں ہے، مضارب کے سر اسی کہتے ہیں. فإن زاد الحالق علی الربح، اب اگر ہلاک ہونے والا نفع پر بڑھ جائے تو مضارب کا کے اوپر اس تعلق سے کوئی ضمان نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ وہ امین ہے اور امین کے اوپر ہلاک ہونے کے بعد ادا کرنا لازم نہیں آتا ہے کہ وہ ہر جانا بھرے. وَإِن كَانَ قَدِ اقْتَسَمَ الرِّبْحَ وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا، صفحہ اٹھاؤ، سامنے لاؤ تھوڑا سا. ثم هلك المال كله أو بعضه تراد الربح حتى يستوفي رب المال راس المال. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اب ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ عقد مضاربت کیا دونوں نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نفع حاصل ہوا، تو نفع حاصل ہونے کے بعد دونوں نے تقسیم کر لیا نفع اور آگے معاملہ جاری رکھا. 5,000 دیا تھا، 7,000 ملا، تو اب جیسا بھی تھا 2,000 میں آپس میں ان دونوں نے تقسیم کر لیا. اور رب المال نے کہا 5,000 رکھو ابھی، کیونکہ مضاربت ہمیں ختم نہیں کرنی ہے، اب آگے سودا کرنا، پھر نفع ہوگا، پھر بانٹ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ صورت ہے. تو اب کہتے ہیں کہ دونوں نے تقسیم کر لیا نفع کو اور وہی مضاربت ابھی بہنی ہی باقی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ راس المال میں سے مضاربت باقی ہے، راس المال میں سے کچھ یا پورے کا پورا ہلاک ہو گیا، 5,000 یا 2,000 جو بھی ہو ہلاک ہو گیا. اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں چونکہ یہ وہی عقد مضاربت ہے اور وہی راس المال ہے جس پر نفع کمایا ہے، اور ضابطہ ہے کہ راس المال ہلاک ہو تو نفع سے پورا کیا جائے گا. لہٰذا جو دونوں نے نفع حاصل کیا ہے نا، اب راس المال کی ہلاکت کے بعد دونوں کی ذمہ داری ہے نفع واپس کریں، اپنا اپنے پاس جتنا نفع لگائے تھے جمع کر دیں. کیوں؟ تاکہ رب المال کا راس المال اس کی جو پونجی ہے پوری ہو جائے. اس کی پونجی پوری ہونے تک دیکھا جائے گا. اب پوری ہونے کے بعد کچھ مال بچا ہے تو آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور نہیں بچا ہے تو تقسیم نہیں ہو پائے گی. گھٹ گیا ہے تو مضارب کا عمل دیکھا جائے گا کہ اس نے زیادتی تو نہیں کی ہے، اگر اس کی طرف سے زیادتی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا. پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کب ہے؟ جب نفع تقسیم کر لیں اور مضاربت ختم نہ کریں، مضاربت برقرار رکھے، وہی مضاربت برقرار رکھے. کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ قَدِ اقْتَسَمَ الرِّبْحَ، اور اگر دونوں نے نفع کو تقسیم کر لیا اور مضاربت بحال ہی باقی ہے،
پھر ہلاک ہو گیا پورا مال یا بعض تراد الربح تو نفع کو لوٹا دیں گے دونوں، ہے نا، حتی یستوفیا یہاں تک کہ رب المال اپنا مال پورا کر لے، اپنی پونجی پوری کر لے۔ فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ اب اگر کچھ بچ گیا کَانَ بَيْنَهُمَا تو دونوں کے درمیان ہو جائے گا، اور اگر نہیں بچا تو برابر برابر ہے، کوئی بات نہیں، اور اگر گھٹ گیا تو کہتے وَإِنْ نَقَصَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ اور راس المال سے اگر کچھ گھٹ گیا لم یضمن المضارب مضارب اس کا ضامن کب اس کی طرف سے زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ گفتگو ہو گئی۔ یہ کب تھا؟ آپس میں نفع تقسیم کیا، مضاربت باقی ہے، اور اب اسی کا دوسرا مسئلہ، نفع تقسیم کیا اور مضاربت بھی ختم کر دیا، اب نئے سرے سے دوسرا سودا کیا، ہے نا، تو کیا حکم ہوگا؟ کہتے وَإِن كَانَ قَدِ اقْتَسَمَ الرِّبْحَ اور اگر انہوں نے نفع تقسیم کر لیا تھا وَفَسَخَ الْمُضَارَبَةَ اور مضاربت کو فسخ بھی کر دیا تھا، وہ والا عقد ختم کر دیا تھا، 5000 اس نے واپس کر دیا، نفع تقسیم ہو گیا، عقد ختم ہو گیا، پھر ان دونوں کو لگا کہ یار پھر قافلہ نکل رہا ہے تو پھر اسی طور پر کیا جائے، ہے نا، اب نئے سرے سے عقد کیا، ہے نا، ثم عقداها پھر دونوں نے عقد مضاربت کیا، فہلک المال اب مال کل کے کل یا بعض ہلاک ہو گیا تو کیا حکم ہوگا؟ کہ لم یتراد الربح الاول تو دونوں پہلا نفع نہیں لوٹائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفع دوسرے عقد مضاربت کا تھا اور یہ دوسرا عقد مضاربت ہے، تو جب دونوں عقد مضاربت الگ الگ ہو گئے تو ایک کا نفع دوسرے کے راس المال سے کیسے جڑے گا، ہے نا، جی ہو گئی بات۔ وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ ترجمہ ہو گیا، یہاں تک پہنچ گئے نا۔ وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَن يَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسْيَةِ اب یہاں سے گفتگو یہ کرتے ہیں کہ جناب مضارب جو ہے نا وہ ایک اعتبار سے تاجر ہے نا، اور تاجر کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تب سودا کر پائے گا، وہ تب بزنس کر پائے گا، ہے نا۔ گجراتی تو بزنس میں ماہر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بھائی 10 روپیہ لگاؤ گے تو بہت ممکن ہے کہ 9 روپیہ ادھاری میں رہے گا، ہے نا، 9 روپیہ ہمارا کسی کے اوپر چڑھا رہے گا اور ہم پر کسی کا 9 روپیہ چڑھا رہے گا، اسی کا نام بزنس ہے نا، جی اسی کو کہتے ہیں کہ جب وہ تاجر ہے تو تجارت کے فروغ دینے کے جتنے جائز طریقے ہیں، ہے نا، اور جتنے کا اس کو تجارت کے اعتبار سے اختیار دیا گیا ہے اتنا وہ سب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جائز طریقے کیا ہیں؟ جیسے نقد بھی بیچ سکتا ہے، ادھار بھی بیچ سکتا ہے نا، اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں، کسی کو وکیل بھی رکھ سکتا ہے نا، یہ سب جائز طریقے ہیں۔ وکیل مطلب آدمی رکھ سکتا ہے نا، وکالت کے طور پر اپنی نیابت کے لیے، اور کسی کو مزدور بھی رکھ سکتا ہے، یعنی اجیر بھی رکھ سکتا ہے، یہ سب تجارت میں ہوتا ہے نا، جی۔ جیسے ارے بھائی فلاں جگہ سے پیسہ وصول لینا، اس کو کہا دینا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ کو دے دے گا، یا وہ کہہ دیا کیسا ہے میرا آدمی وہاں گیا اس کو پیسہ دے دیجیے گا، تو یہ اس کی طرف سے وکیل بن کر کے پیسہ وصول کر رہا ہے نا۔ اور دکان میں ہے، کیسا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ سیکٹر جو ہے چاول دال تیل والا یہ تم سنبھالنا، ہے نا، جی۔ کوئی آتا ہے تو ہاں جی کتنا چاہیے، 5 کلو، 5 کلو دو اس کو، یہ عمل کیا ہے؟ یہ وکالت نہیں ہے، یہ اجرت ہے نا، اس کے لیے وہ ہے وجیرت، یہ تمام کام کر سکتا ہے۔ یہ صورت ہو گئی کہ تجارت کے لیے جو صورتیں ہو سکتی ہے، اور اجازت اس کو جس چیز کی ہو، جیسے اگر اس کو مضاربت کی اجازت ہو تو یہ مضارب بھی بنا سکتا ہے، اور نہیں ہو تو نہیں بنا سکتا، مطلق ہے تو کہیں بھی جا کے تجارت کر سکتا ہے، مقید ہے تو جس اعتبار سے قید ہے اسی اعتبار سے تجارت کر سکتا ہے، جگہ کی ہو تو جگہ کی سامان کی، پوری بات ہو گئی۔ اور شروع میں بات آئی تھی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے رب المال کا نقصان ہو، تو اس کا آخری جملہ اسی طرح کا ہے، ولا یزوج ابدن، ہے نا، اور وہ نکاح نہ کرائے کس کی؟ غلام کی، ولا امتن اور نہ باندی کی، مال مضاربت میں سے، ہے نا، یعنی غلام باندی خریدا ہے تو مال مضاربت میں سے یہ عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر غلام خریدتا ہے تو مہر، غلام کا نکاح کراتا ہے نا، تو ایسی صورت میں مہر دینا لازم ہوگا غلام پر، ہے نا،
اور اس کا جو آقا نکاح کرائے گا اسی کی ذمہ ادائیگی ہوگی، تو اب مال مضاربت پر بوجھ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اس کی اجازت ہے اس کو؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور باندی کی کیوں نہیں کر سکتا؟ باندی کی اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگرچہ باندی کا نکاح کرا دینے میں فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ کہ اس کو نام و نفقہ ملے گا، اس کو مہر کی رقم ملے گی، اور وہ سب کے سب کس کا ہوگا؟ آقا کا ہوگا، ہے نا، جو مہر کی رقم ملے گی وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہے کہ یہ جو نفع اس کو مل رہا ہے مہر کی صورت میں، یہ بے کا نفع ہے نہیں نا۔ اور اس کو کون سے نفع کے لیے کہا گیا تھا؟ خرید و فروخت سے حاصل ہونے والے نفع کے لیے کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب اس نے نکاح کر دیا تو پھر بے وغیرہ کرنے میں بھی دقت ہوگی اس کو، ہے نا، مختلف مراحل ہیں اس کے، تو اس لیے نہ غلام کا نکاح کرا سکتا ہے اس سے اور نہ ہی باندی کا، ہے نا۔ ولا یزوج عبدا ولا امتا من مال المضاربۃ، اور نکاح نہیں کرائے غلام کا اور نہ ہی باندی کا مال مضاربت میں سے۔ یہاں تک کی گفتگو پوری ہو گئی، اب یہاں سے انشاءاللہ کتاب الوکالت شروع کریں گے، ٹھیک۔